بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک تو 2-3 دن کے بعد آج ہم پروگرام دوبارہ کر رہے ہیں، جی جی، یہ آپ کی زیارت ہوئی ہے آج ہمیں. اور ایک بڑی امپورٹنٹ خبر جو ہے اس کے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جن پہ جو ہمارا فارمل میڈیا ہے رپورٹ وہ نہیں کر رہا. وہ رپورٹ کرتے ہوئے بیپ کی آواز اس کے اوپر آ جاتی ہے. میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین اچھا، کر لوں ایک منٹ. انسینسرڈ ہو گیا نا پھر آج تو آپ کا جی پروگرام. بالکل انسنسرڈ. ہمارا تو یعنی وہ باتیں جو کوئی نہیں کر رہا، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم وہ باتیں واہ کریں. واہ. دیکھیں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو آج احتساب عدالت میں سزا ہوئی ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف تو یہ سزائیں جو ہے وہ ہوئی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ٹاکس کر رہی ہے، آپ اس چیز کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ ٹاپک ہو گیا، دوسرا ہم سیلریڈ کلاس کے بارے میں کریں اور گے یہ کہ کچھ جو سیلریڈ کلاس کتنا مذاکرات ٹیکس بھی ہو رہے دیتی ہیں ہے. پی ٹی آئی کے، وہی سارا کچھ اس میں آپ نے بیان کر دیا. جی دیکھیں، ایک تو یہ تقریباً 1 سال کیس چلا ہے جس میں آج آخرکار 3 دفعہ ڈیفر ہونے کے بعد عمران خان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی، اور بشرا بی بی جو ان کی مسز ہیں، جو ہم کہہ رہے تھے کہ آزاد پھر رہی ہیں، ان کو 7 سال کی قید سنائی گئی اور ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ جیل کی تحویل میں لے لیا گیا. ٹھیک ہے. تو امید ہے، یہ تو ظاہر ہے انہوں نے اعلان بھی کیا ہے وہ ہائی کورٹ جائیں گے. یہ ٹھیک. دیکھیں، یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ تو تھا کیونکہ بیک لاگ. 10 سے 14 سال کی سزا کی بات ہو ہاں رہی جی، تھی. کیونکہ یہ پہلا بیک لاگ جو تھا وہ کیسز کا کلیئر ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے. اب کوئی اور کیس ابھی اس طرح سے تھا نہیں جس میں ان کو ابھی رکھا جاتا. اور یہ جو آپ نے ٹاکس کی بات کی، یہ بہت سوں اینگل سے اگر دیکھیں تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے. آبویسلی ہائی کورٹ میں جا کے ان کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے، جس کا انہیں امکان بھی ہے، لیکن اتنی دیر تک خان صاحب انڈر پریشر رہیں گے، جیل میں رہیں گے، بات چیت ہوتی رہے گی. ابھی آپ کو پتہ ہے آج کی سزا کے بعد جو کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، وہ بھی ان سے 1.5 گھنٹہ ملے ہیں اور کوئی بات چیت انہوں نے کی ہے. تو اس کے علاوہ پارٹی جو ادھر مل رہی ہے جا کے، شاہد خان عباسی سے، محمود خان اچکزئی سے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی ہے. ساتھ میں جس طرح بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں ہم مذاکرات بھی جاری رکھیں گے، تو یہ دونوں میرا خیال ہے ساتھ ساتھ چلیں گے. اچھا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جناب، دیکھیں، یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کا وہ میں ایکسپلین کروں. میں اپنا جناب پرسپیکٹو رکھتا ہوں، پھر آپ بھی اس کے بارے میں تھوڑی کیوں روشنی نہیں ڈالیے جناب. گا. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ جو یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے، NCA. جی سر، انہوں نے 190 ملین پاؤنڈز جو ہے، جو کہ بیسیکلی جو ٹائکون ہے، جو بزنس ٹائکون کا ہے کہ یہ پورا کا پراپرٹی پورا میڈیا ٹائکون گزر جاتا ہے، ملک ریاض. ہاں جی. ملک ریاض صاحب، یہ ان کے پیسے تھے. اور بیسیکلی این سی اے نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کو یہ پیسے واپس کیے تھے. تو اسٹیٹ آف پاکستان کے جو پیسے واپس ہوئے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب، تو ایک لفافے میں بند جو ہے وہ انہوں نے یہ سارے کے سارے پیسے القادر ٹرسٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کابینہ کی میٹنگ کے اندر. اور اس میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں، القادر ٹرسٹ نہیں، میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو دیے گئے. سپریم کورٹ کو دیے تھے. جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ جو سب سے امپورٹنٹ آدمی تھا جس نے وہاں پہ کابینہ کے اندر اس کے بارے میں آواز اٹھائی تھی، وہ شیخ رشید صاحب تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کیا کر رہے کہ ہیں. آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. اور اس پہ انہیں کہا گیا کہ یہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں، چونکہ اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے کچھ ان سے معاملات وغیرہ طے دیکھے. کر کے آ گئے تھے. تو کابینہ سے اسٹیمپ اس کی لی گئی، اپروول دی گئی اور سپریم کورٹ کو دیے گئے. سپریم کورٹ سے پھر نکل کے وہ القادر ٹرسٹ کی طرف گئے. آپ اس نہیں کے بارے میں گئے، سپریم کورٹ میں ہی رہے. میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا ایکسپلین سا کر دیتا ہوں، ایکسپلین ایجاز پلیز کر کر دیں. دیجیے. ہوا یوں تھا کہ یہ جو آپ صحیح فرمایا، جب ایک منی لانڈرنگ آئیڈینٹیفائی کی گئی NCA نے یو کے میں، نیشنل کرائم ایجنسی میں، یہ 2018 کی بات ہے. جی اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے یہ ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون کی طرف سے آئی. اب اس پہ الج یہ کیا جاتا ہے کہ ایکچولی وہ سارا
حسن نواز سے کوئی منسلک چیز تھی، ان کی آپس میں کوئی ڈیل تھی، وٹ ایور، لیکن این سی اے نے منی لانڈرنگ پکڑی. انہوں نے حکومت پاکستان پورا انہوں نے اپنا لیگلی پروب کیا اس کو، پھر انہوں نے حکومت پاکستان سے کانٹیکٹ کیا کہ یہ واپس جائیں. اب ادھر تھوڑا سا اس کو ادھر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ بیسیکلی جو پیسے تھے جو واپس آئے تھے جو ملک ریاض صاحب کے تھے، کیا یہ پیسے ان کے جرمانے کے جو پیسے تھے اس میں ایڈجسٹ کرنے تھے؟ یہی میں عرض کرنے لگا تھا نا کہ ادھر ایک طرف تو یہ سٹوری چل رہی ہے، دوسری طرف کیا سٹوری چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ڈان گروپ نے بھی بڑا اچھا اس پہ لکھا تھا، ملیر میں جو بحریہ ٹاؤن سارا بن رہا تھا اور زمینوں کا مسئلہ تھا اس کو انہوں نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا. سپریم کورٹ میں وہ کیس گیا، سپریم کورٹ نے ان کو فائن کیا، تقریباً میرا خیال ہے کہ اربوں روپے کا فائن تھا، 400-450 ارب روپے کا فائن تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھریں. اس میں انہوں نے تقریباً 25 سے 35 ارب جمع کروا دیے تھے، یہ معاملہ تھا. اب باقی انہوں نے پیسے جمع کروانے تھے. اب یہ جو ڈیل بنی یا گیم بنی وہ جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ بنی کہ جب وہاں سے پیسے آئیڈینٹیفائی ہو گئے تو ادھر سے اب الیجڈلی میں کہہ رہا ہوں اس میں جو زیادہ انوالومنٹ عمران خان کی نہیں ہے، بشرا بیگم اور کچھ لوگ تو فیض حمید کا بھی نام لیتے ہیں جو ابھی زیر اعتاب ہیں یا گرفتار ہیں یا کورٹ مارشل میں چل رہے ہیں. کوئی سیٹلمنٹ بیچ میں ساری کی گئی اور اس میں ایک ڈیل بنائی گئی، تو وہ یہ طے ہوا کہ یہ جو رقم ادھر سے آئے گی آپ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے اور ان کے جرمانے کی صورت میں آگے چلی جائے گی. تو اپنی منی لانڈرنگ کو واپس انہوں نے سپریم کورٹ کے کھاتے میں جمع کروا دیا. ان کی غلطی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ خاموشی سے اس ڈیل کو ڈسکلوز نہیں کیا کابینہ میں، بند لفافے میں منظور کروائی. پھر الیجڈلی ظاہر نظر تو آ رہا ہے نا، دیکھیں آپ گفٹ کہہ لیں وٹ ایور کہہ رہے ہیں، اسی دوران ہی ملک ریاض جو ہیں وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے لیے جہلم کے پاس دینا کے پاس وہ زمین دیتے ہیں ان کو، وہاں پہ بلڈنگ کے لیے پیسے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ تو اور تھا پھر نا. یہاں پہ بھی 200-250 کنال بنی گالا اسلام آباد میں بھی 200-250 کنال جو ہے جگہ ان کو دی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ بھی ایک زبردست لوکیلٹی ہے، ایک سین والا ایریا ہے. تو یہ ساری گیم اور وہ جو ساری بات میں کچھ ٹاکس بشرا بی بی کی آئی تھیں جو وہ ڈائمنڈس کے بارے میں تھیں، وہ بھی اس سے منسلک تھیں، ملک ریاض کی وائف سے یا کس سے بات کر رہی تھیں وہ. تو یہ سارے وہ حالانکہ عمران خان اور ان کی وائف تو مسترد کرتے ہیں ان الزامات کو، لیکن یہ سامنے چیزیں یہ آئیں. اس سے جو تصویر حکومت نے جوڑی وہ یہی تھی کہ یہ جناب ان کو پیسے دینے کے بدلے میں فیورز لی گئیں اور مس یوز آف اتھارٹی کیا گیا، اور اسی کی بیس پہ نیب کا کیس بنا. یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسے چونکہ حکومت کو ہی چلے گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے، تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے. لیکن جو سارے معاملات ہیں وہ اب سارے عوام کے سامنے، غلطی تو ان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم ہمیشہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پہ پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو شریف کے بتاؤں، لیے مجھے بھی دوسری پاناما بات بھی بہانا تھا، کرنے دیں. عمران خان کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں بہانا بنائی گئی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ٹائکون ہے، جی یہ پراپرٹی ٹائکون جو ریاض ملک ہے، ہاں ملک ریاض، اس کے معاملات تو سیدھے نہیں ہیں. نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے سر جی مجھے بات کرنے دینا یا میں بولنا بند کرتا ہوں. ان کے معاملات بالکل سیدھے نہیں ہیں. یہ منی لانڈرنگ بھی، کرائم پروسیڈز بھی، یہ سارے معاملات کے اندر رہے ہیں. ٹیکس چوری کے اندر بھی یہ مبینہ طور پہ ملوث ہیں. سن لیں سر، مبینہ طور پہ یہ ملوث ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میں کسی ٹائم آپ کو ان لوگوں کے جو ٹیکس کے اندر ان کو ڈیل کرتے رہے ہیں، میں ان کی کہانیاں سامنے آپ کے بیان کرنی شروع کر دوں گا. صاحب کے بھی دوست تھے کسی زمانے میں، آپ بھی شاید ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بہت پاورفل ہیں. ہاں جی، یہ بہت پاورفل ہیں، یہ بھی بہت پاورفل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے معاملات کے اندر بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن عمران خان غلطیاں دیکھیں ہوتی ہیں. آپ جب اتنے لیول پہ اتنے امپورٹنٹ ڈیسیجنز کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب سے مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں کریں. لیکن کروا دی جاتی ہیں. لیکن سنیں نا، اگر غلطی ہو گئی ہے چلیں اس کے بارے میں. لیکن وہ پاکستان کے اس ٹائم سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں. پولیٹیکلی وہ بہت آگے ہیں ان سب سے. یہ جتنے باقی ٹیکنیکل جو ہے وہ گیمرز جو ہیں اور جتنی دل ہے باتیں شاتیں کرتے رہے. یہ خوف تو بتا رہا ہے جس طرح صبح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور گاڑیاں ڈی چوک میں آپ کو پتہ ہے پہنچ گئی ہیں، پریزن وین پہنچ گئی ہیں، بڑی تعداد میں پولیس پہنچ گئی ہے احتجاج کے خطرے سے. جی بالکل. تو ایک خوف تو ہے عمران نہیں، وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہیٹ اس فیصلے کے بعد شروع ہوئی ہے، حکومت کو ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ
خود کوئی راستہ نکالنے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت نہ شروع کر دے. جس کا یہ ایک پرابلم ہے نشانی ملی بھی ہے کہ ریسنٹلی بیرسٹر گوہر اور کچھ جو ہے لوگ وہ ملے ہیں آرمی چیف سے, جی. اور میں بھی انہوں نے جو ذرائع سے برف کتنی پگھلتی ہے یہ آئندہ آنے والا وقت بتائے گا. اور یہ فیصلہ جو ہے نا, اس میں پی ٹی آئی کی بات میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹاکس جاری رہیں گی. یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں کچھ نہ کچھ گارنٹیز, شیورٹیز, یا آپ لینیٹ ورڈ استعمال کریں تو ایکسپیکٹیشنز موجود ہیں. ایکسپیکٹیشن تو ان کی پہلے ہی ہیں, لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی لیکن دوسری طرف یہ حکومت جو ہے یہ تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہے. اس میں بھی دیکھیں دو گروپ ہیں نا, پی ٹی آئی حکومت میں ایک گروپ چاہتا ہے کہ بات چیت ہو, ایک چاہتا ہے نہ ہو. اسی طرح پی ٹی آئی میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو ہماری فوج سے, کچھ لوگ چاہتے ہیں نہ ہو. لیکن زیادہ چانسز تو دیکھیں ان کی خواہش تو یہی ہے, جتنے باہر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سارے یہ کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ مکمل ہو جائے. ایک آخری بات مجھے بتائیں, اور اس میں وہ کیا کسی چیز کو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں کوشش تو شروع سے ہو رہی ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے فضل الرحمان صاحب سے ملے تھے, مولانا کو پھر جدا کیا گیا, محسن نقوی نے اس میں بڑا رول ادا کیا, اور اس کے بعد جناب یہ محمود خان اچکزئی اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور شاہد خان عباسی سے بھی ملے ہیں. ایٹ دی اینڈ ایک موومنٹ بنانے کی ظاہر ہے کوشش کی جائے گی, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یہ بلاول بھٹو نے جس طرح مہنگائی مارچ کیے تھے, جب یہ چیزیں قریب لگ جائیں گی. تو حکومت میں رہے 3 سال 3.5 سال جب پورے کرے گی تو پھر ہی کچھ نظر آئے گا. میرا خیال یہ نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ہیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کنورٹ ہوگی, آپ دیکھیے گا اس گرینڈ الائنس کے اندر. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے یہ جو ہائر کورٹس ہیں ان کے اندر اب پی ٹی آئی کو ریلیف ملنی شروع ہوگی. یہ تو آنے آپ والے دیکھیے گا, آپ دیکھ لیجئے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ کہہ رہا ہوں, اور میں بڑے مصدقہ طریقے سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ 2025 میں عمران خان باہر ہوں گے. چلے ابھی تو شروع ہوا ہے 25 یار, ابھی لوگ دیکھیں نا, 1 سال انتظار کروا رہے ہیں لوگوں کو. میں سال نہیں انتظار کروا رہا, لیکن 2 مہینے ابھی میں ٹائم نہیں. دیکھیں ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اپنے ایٹیچیوڈ کے اوپر. اچھا پی ٹی آئی کیا اس یہ نظام تو آپ کو چلانے کے لیے والی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں سنیں فیصل واڈو صاحب نے کل کوئی امپورٹنٹ بات کر دی ہے, وہ جلدی سے بتائیں کیا کہا انہوں نے. ایک تو کہا تھا کہ 10 سے 14 سال سزا ہوگی, وہ تو ٹھیک وہ ہے, تو ہوگی. دوسرا انہوں نے کہا جی 22 جنوری کو حکومت کا ایک پاورفل اسکینڈل آ رہا ہے. پاورفل انہوں نے بتایا نہیں کیا ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا پھر. اور ایک انہوں نے اور کہا کہ 20 جنوری جو آپ کی پسندیدہ تاریخ ہے آج کل, اس کے بعد دیکھیے عمران خان کا سٹائل اور ہوگا, اور وہ مذاکرات کسی اور طریقے سے کریں گے. وہ ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں اس سچویشن کو کسی حد تک پاکستان نے مینیج کر لیا ہوا ہے. اشارہ یہ دے رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے وہ نہیں, وہ بڑے گھر کے قریب ہے نا, ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. اچھا آخری بات, ہم سیلریڈ کلاس کے بارے میں تھوڑا سا اکنامک ٹچ بھی دے دینا. نہیں اکنامک ٹچ نہیں, اکانومی کی بات کیا کریں, لوگ آپ کی اکانومی کی بات کو پسند کرتے ہیں. اچھا نہیں, دیکھیں یہ بڑی ضروری بات ہے. ٹچ رہنے دیں, یہ عمران خان والی لینگویج چھوڑ دیں یار. نہیں میری بات سنیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں سیلریڈ کلاس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے اس نے پچھلے سال. جو لاسٹ فائنینشیل ایئر تھا اس میں کانٹریکٹرز کے بعد, کانٹریکٹرز اور باقی جو لوگ تھے ان کے بعد جو انڈیویجول ٹیکس پیئر کی کیٹیگری ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیکس 368 بلین روپیز کا ٹیکس جمع کروایا ہے سیلریڈ کلاس نے. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور اس سال کا ہم ڈیٹا جلدی لے کر آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس سال میں کتنا زیادہ ٹیکس دیا گیا. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ زیادہ تو آپ غریبوں سے ٹیکس لے رہے ہیں نا یار. میں تو پھر یہی کہوں گا سیلریڈ کلاس غریب کلاس ہی ہے نا بیچاری, موسٹلی تو 1,60,000 سے نیچے کے لوگ ہیں. 50,000 سے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے, اور واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ چلتا ہے. تو لیکن یہ اس کنٹریبیوشن کو میرا خیال ہے اکنالج بھی کرنا چاہیے وزیر خزانہ کو اور وزیر اعظم کو. نہ صرف یہ کہیں کہ اکانومی اوپر جا رہی ہے, جو اصل کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں لوگوں کا, اور جو انفلیشن کی وجہ سے سیکریفائس بھی کر رہے ہیں, اوپر سے آپ جو کٹوتیاں لگا رہے ہیں ان کی سیلریز پہ, سرکاری محکموں کی بھی بات کر رہا ہوں, تو اس کے باوجود آپ فورسلی آپ ٹیکس لے لیتے ہیں. اس کنٹریبیوشن کو میرا خیال ہے کھلے عام اکنالج کرنا چاہیے. وہ اکنالج تو کرتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے. اگر پاکستان اس ٹائم اپنی ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کرے گا, اور دیکھیں ایک بات ہم تسلسل سے زیادہ ٹیکس کی بات کرتے ہوئے بھول رہے ہیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی. ہو جائے گی کیسے ہوگی؟ ڈیڈ لائن کراس کر چکے ہیں. کوئی نہیں, ڈیڈ لائن کے بعد بھی چیزیں ہو جاتی ہیں.
آئی ایم ایف کو مطمئن کرنا پڑے کر گا. لیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. آپ چیزوں کو اتنا جتنا آپ وہ لیتے ہیں نا آسان، اتنا آسان نہیں ہے. جی شہباز شریف کی صلاحیتوں پہ بھروسہ ہے نا. آپ دیکھتے رہیے ہوتا کیا ہے آگے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس، اس پہ بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ باتیں اتنی آسان نہیں اب ہیں. دیکھیں یہ وہ تو ظاہر ہے گلے لے کے آئیں گے، یہ کیا جواب دیں گے اس سے پتہ چل جائے گا. اجازت لیتے ہیں. جب تک آپ ٹیکس کو براڈن نہیں کریں گے، سیلری کلاس سے ٹیکس کا بوجھ کم نہیں کم ہوگا. نہیں ہوگا. اور براڈن کرنے میں جو چیلنجز ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے ہیں ابھی تک، کہ باقی جگہوں پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر خون جو ہے وہ غریبوں کا ہی نچوڑا جا رہا ہے. بالکل. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.